لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. انتہائی قابل سخت احترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے حضرت علامہ مولانا قاری محمد شعیب صاحب امینی انہوں نے حکم دیا. ان کے حکم کو پورا کرتے ہوئے حاضر ہو گئے. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مسجد شریف کی خیر فرمائے. اس مسجد شریف کے امام و خطیب کی اللہ خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مسجد شریف کے تمام نمازیوں کی خیر فرمائے. مسجد شریف کا دیکھ بھال کرنے والے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے اور اس کے ترقی کے لیے دن رات کوشش کرنے والے دوست احباب کی اللہ خیر فرمائے. اس پورے علاقے کی اللہ خیر فرمائے. وطن عزیز ملک پاکستان کی اللہ خیر فرمائے. عالم اسلام کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ.
اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. اس آیت پاک کا شان نزول کیا ہے؟ کتب تفسیر میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تو لوگ تو پہلے ہی نبی پاک علیہ السلام کا ذکر سن کر دیوانے ہوئے پڑے تھے. نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ علماء یہود یہ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی شانیں بیان کیا کرتے تھے، بڑی سرکار کی عظمتیں بیان ہوتی. لوگ تو پہلے دیوانے تھے. کچھ نے مکہ پاک میں جا کر ایمان قبول کیا تھا، سرکار کو دیکھا تھا. جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو میرے آقا علیہ السلام کا حسن دیکھ کر لوگ تو پھر دیوانہ وار نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے لگے. وہ علماء یہود جنہوں نے سرکار کی شانیں سنائی تھی، لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے، ان کی بڑی خدمت ہوتی تھی، بڑے ان کو وہ چڑھاوے چڑھتے، بڑے نذرانے پیش ہوتے. اب انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہ تو ان کی شان اب اتنی بڑھ گئی کہ لوگ ہماری طرف تو آ ہی نہیں رہے، لوگ اب ہمیں پوچھ ہی نہیں رہے، کسی طریقے سے ان کو یہاں سے اب نکال دو. کیوں؟ ہمارا جو سکہ چل رہا تھا وہ سکہ ہمارا اب ختم ہو رہا ہے، ان کو یہاں سے نکالو. کیسے نکالا جائے؟ کوئی ایسی ترکیب سوچو کہ جس سے یہ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں. کوئی کیسے نکالیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ان کے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پاک ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تمہیں اس پر شک ہے جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا تو پھر پورے قرآن کی بات نہیں، اس قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت لے. اگر تمہیں اس پر شک ہے تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ اگر تم سچے ہو. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس پر جو ہم نے اپنے بندہ خاص یعنی محمد کریم پر نازل فرمایا، اس قرآن مجید میں اگر تمہیں شک ہے تو پھر کیا کرو، اس قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت لے آؤ. اللہ فرماتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تم الگ الگ ہو کے مقابلے میں او اللہ کے سوا جس کو چاہو جنوں میں سے انسانوں میں سے چاہے پوری خلقت بھی اکٹھی کر لو. اللہ فرماتا ہے اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ. قرآن کی مثال ایک سورت جیسی سورت لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ ان کا وقت بچانا چاہتا تھا، ان کا وقت بچانا ہے. تم اتنی کوشش کر رہے ہو، اتنی کوشش کرو گے قرآن جیسی کوئی سورت بنا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے پہلے ہمارا اعلان سن لو، تم ہر چیز ایسا نہیں کر سکتے، تم ہر چیز ایسا نہیں کر سکو گے، قرآن جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکو گے. تو اللہ علیہ فرماتا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے ہم نے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ایک
सूरज जैसी सूरत नहीं बना सकते। अब उन्होंने जब ये सुना, उन्होंने कहा बात बन गई। वो बात क्या है? कुरान का दावा है एक सूरत जैसी सूरत बना दो, तो ठीक है, कोई एक सूरत बना देते हैं, कुरान की सूरत जैसी एक सूरत बना देते हैं। ये तो नहीं कहा कि वो सूरत बकरा जैसी वो इतनी लंबी सूरत हो, सबसे बड़ी, ये तो नहीं कहा। सूरत कौसर जैसी भी बन सकती है, 3 आयात है, मुख्तसर से अल्फाज है, तो ऐसी सूरत बना देते हैं। इनको कहेंगे जो तुम पे नाजिल होता है ये सच्चा कोई नहीं लिहाजा, तुम नबी कोई नहीं लिहाजा, तुम्हारा ये जो काम है ये इधर नहीं चलेगा, जाओ मदीना छोड़ के। कहने लगे हम ऐसा कर लेते हैं, किसको हम कहें कि कुरान जैसी सूरत बनाए? यहूदी उलमा ने जब सोचा तो नजर ठहरी जाके अब्दुल्ला बिन सलाम पर। ये यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था। अब्दुल्ला बिन सलाम पे नजर ठहरी तो कहने लगे अब्दुल्ला एक काम है, काम बड़ा जरूरी है, क्या करना है? ये कुरान जैसी एक सूरत बनानी है। कहने लगा अच्छा कोशिश करता हूँ। तो जाहिर बात है अगर मैं ये कर दूँ तो मुझे दोगे क्या? उन्होंने कहा कि जितनी देर तू मेहनत करेगा ना, वक्त हमें बता दे, जितनी देर तू मेहनत करेगा ना, तेरे बीवी बच्चों का खर्च भी हम उठाएंगे, और अगर तुम ऐसा कर लो तो हम हीरे जवाहरात के साथ, सोने चांदी के साथ तुझे तोड़ देंगे, यानी तेरे वजन के बराबर तुझे इतना दो, इतना मालो दौलत देंगे, तू हमारा लीडर, हमारा हीरो होगा। तो कहने लगा कोई बात नहीं, आज चंद दिन के बाद आइएगा, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश करी लेकिन कुछ ना बन पाया। सोचते हैं, फिर जनाब वो देखते हैं नहीं कुरान का मुकाबिल तो नहीं, सोचते हैं, फिर सोचते देखते हैं नहीं कुरान का मुकाबिल तो नहीं। जगह जगह पर कहीं वो हड्डियां पड़ी हैं, कभी पत्ते पड़े हैं, कभी वो पत्थर का टुकड़ा पड़ा है। करते क्या है? उसमें लिखा हुआ अपनी तरफ से कुछ शायद कुरान की मिसाल बन सके, पर कहाँ? एक दिल में ख्याल आया कि चलो जाके कुरान की सूरत जैसी सूरत नहीं बनती, उस सूरत को देखते हम जिस पर नाजिल हो रहा है, उस सूरत को देखते हूँ जिस पर कुरान नाजिल हो रहा है। अब अब्दुल्ला बिन सलाम चले और मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में सहाबा इकराम जलवागर हैं, सरकार की खिदमत अक़दस में सहाबा तशरीफ फरमा है। सहाबा इकराम को नबी पाक अलैहिस्सलाम दर्स इरशाद फरमा रहे हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैंने पहली हदीस पाक अल्लाह के महबूब की जुबान से जो सुनी वो ये है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे सिल मन कता, जो तेरे साथ कता ताल्लुकी करे तू इसके साथ सिला रहमी कर, जो तेरे साथ ताल्लुक तोड़े तू उसके साथ ताल्लुक को जोड़। हमें इन पर अमल भी करना चाहिए। सरकार के हर फरमान में हमारे लिए बरकत है, हर फरमान हमारे लिए मशाले राह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते जो तेरे साथ कता ताल्लुकी करे तू फिर भी उसके साथ सिला रहमी कर। आज हम देखते हैं नहीं जी वो गाड़ी पे जा रहा था, हमें देखा नहीं, लिहाजा हम अब उसको बुलाएंगे ना। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, पता नहीं बेचारा किस परेशानी में जा रहा था। छोटी छोटी बात से हम कता ताल्लुकी करते हैं। अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, जो कता ताल्लुकी करेगा, बिला वजह रिश्ते तोड़ेगा, बिला वजह रास्ते खत्म करेगा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम कहते वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सुन सकेगा। हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए हम किस तरफ जा रहे हैं। आज अल्लाह करम करते हमारे पास 4 पैसे आ जाए तो हम उन रिश्तेदारों को मिलना छोड़ देते हैं जो बेचारे गरीब हों, हम उन्हें मिलना छोड़ देते हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल मुक़द्दस से पहले की बात बता रहा हूँ। अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक मसनद खिलाफत पर तशरीफ नहीं लाए थे। मदीना शरीफ में 2 छोटी छोटी बच्चियां थी, उनके वालिद का विशाल हुआ, वालिद का विशाल हुआ, सदमा न बर्दाश्त कर सकी उनकी वालदा की भी डेथ हो गई। अब माँ बाप दोनों ही कोई नहीं, छोटी छोटी बच्चियां हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाके सर से हाथ रखा, तो मैं बेटा फिक्र नहीं करना किसी बात का, ये फिक्र नहीं करना, मैं तुम्हारे घर के काम कर दिया करूंगा, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। तो वो रो के कहते हैं चाचू जी, अच्छा मेरी गुफ्तगू की समझ आ रही है, वो रो के कहते हैं चाचू आप ना, हम बकरियां पहले भी अब्बा के साथ जाती थी, बकरियां चरा आती थी, चरागाह में ले जाती और वो उधर से चारा वगैरह खा लेती और हम उनको घर खिलाते। पहले भी हम अब्बा के साथ जाती थी, लेकिन बकरियां हम इनको ले जाएंगे, इनको चारा जरूर खिला लाएंगे, लेकिन हम बकरियों का दूध नहीं दो सकती, हम छोटी हैं।
ہم چھوٹی ہیں. فرمایا بیٹا فکر نہ کرو میں سارے کام کر دیا کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق ان بچیوں کا خیال رکھتے تھے, ان بچیوں کا خیال رکھتے تھے. ان کے اب وہ رشتے میں کیا لگتی تھی, رشتے میں کچھ بھی نہیں, صرف ایک ہی رشتہ تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور کوئی رشتہ نہیں تھا, صرف یہ کلمہ شریف کا رشتہ تھا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلاموں, یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے زندگیوں کو دیکھ کر اس پر چلنے کی کوشش کرو, اس میں ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ آتے, ان کے گھر کا کام بھی کر دیتے, ان کی بکریوں کا دودھ بھی دھو دیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آئے نا, تو وہ بچیاں آپس میں گلے لگ کر رونے لگی. کہنے لگی پہلے تو وہ آتے تھے, اب تو وہ مسند خلافت پر آ گئے ہیں. مطلب کہ عہدہ بڑھ گیا نا, اسٹیٹس اونچا ہو گیا ہے. اب ہمارا خیال کون کرے گا, اب ہم یتیم بچیوں کے سر پہ دست شفقت کون رکھے گا. بچیاں گلے لگ کر رو رہی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ فرما ہے. وہ بچیاں شروع اپنی روٹین کے مطابق بکریوں کو چراگاہ میں لے جاتی ہیں, دل ہی دل میں بڑی پریشان ہوتی ہیں. چلو کسی کو کہہ دیں گے, وہ بکریوں کا دودھ دھو دے گا, ہم پی کے گزارا کر لیں گے. بچیاں جب گھر نہ ہوتی ہیں تو خلیفہ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق ان کے گھر کا جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں, ان کے گھر کا جھاڑو دے رہے ہیں. بچیوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں, عرض کرتی ہیں حضور اب آپ کا تو مقام بڑا اونچا ہو گیا, آپ تو خلیفہ المسلمین بن گئے. حضرت جی اب بھی آپ ہم غریبوں اور یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھیں گے. آپ کا جملہ سنیے, آپ نے فرمایا بیٹا پہلے کرتا تھا نفلی عبادت سمجھ کر, پہلے کرتا تھا نفلی عبادت سمجھ کر, اب کرتا ہوں فرض سمجھ کر. کیوں, مجھ پر خلافت کا بوجھ ہے. اب کرتا ہوں تو مجھ پر خلافت کا بوجھ ہے, میں اس کو فرض سمجھتا ہوں. چار پیسے ہمارے پاس آ جائے تو ہم وہ رشتے دار جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں قریب کرنے کا حکم دیا, ہم ان کو اور دور کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کا اب ہمارا اسٹیٹس ایک نہیں رہا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سل من قطع, جو تیرے ساتھ قطع تعلق کی کرے تو پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کر, پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کر. واعف عمن ظلمک, جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے, جو تجھ پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دے. میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا, ظالم کی بخشش نہیں کی, ظالم بخشا نہیں جاتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام میدان عرفات سے نکلے, میدان عرفات وہ جگہ ہے جب حاجی میدان عرفات سے نکلتا ہے نا, تو اگر حج اس کا قبول ہو جائے وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح ماں کے وطن سے آیا تھا نا تو کوئی گناہ نہیں تھا, اس طرح وہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے, اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام جب میدان عرفات سے نکلے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو تھے, اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں سرکار رو رہے تھے. میں نے عرض کیا تھا ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں نے جو دعائیں مانگی ہیں نا اللہ نے ساری قبول کر لی, ایک دعا اللہ قبول نہیں فرما رہا. یا رسول اللہ وہ کون سی دعا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے عرض کی رب العالمین گناہ گاروں کو تو بخشنے والا ہے, مہربان ہے, جو کسی پر ظلم کرتا ہے رب العالمین وہ بھی ایک قسم کا ہے تو گناہ گار ہے, ظلم کرنے والا بھی تو گناہ گار ہے, کافر تو نہیں ہو جاتا. ظلم کرنے والا, کسی کو دکھ دینے والا, کسی کو پریشانی دینے والا تو ہے تو ظالم, ہے تو ظلم کرنے والا, لیکن رب العالمین ہے تو تیرا ہی بندہ نا. غلطی ہو جاتی ہے انسانوں سے, یا اللہ مہربانی فرما انہیں معاف کر دے, تو اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے نہیں, ظالم کو میں معاف نہیں کروں گا, ظالم کو معاف نہیں کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب مزدلفہ سے باہر نکلے نا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام مسکرا رہے تھے. میں خوش ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے وہ دعا قبول ہو گئی. فرمایا ایک شرط پہ قبول ہوئی ہے, اللہ فرماتا ہے کہ ہم اگر مظلوم کو قیامت کے دن راضی کر لیں اور وہ ظالم کو معاف کر دے تو ہم بھی معاف کر دیں گے. مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے اگر وہ قیامت کے دن ظالم کو معاف کر دے تو ہم بھی معاف کر دیں گے. تو میرے دوست, میرے عزیز, میرے محترم, پہلی تو بات کسی پر ظلم مت کرنا.
کسی پر ظلم مت کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ظلم کرے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دینا، کیوں؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ تمہارے وہ ایک بزرگ تھے، وہ یوں رستے سے جا رہے تھے، وہ گلی آئی نا، کارنر پہ پہنچے تو ایک آگے سے غریب آدمی بیچارہ گزر رہا تھا، تو بزرگوں کا دھیان نہ رہا تو اس بیچارے کو دھکا مل گیا۔ وہ جب دھکا اس کو ملا وہ نیچے گرا نا، اوپر سے بزرگ اس کو کہہ رہے تھے بندہ ہے دھیان سے نہیں چل سکتا، اتنی بات سوچی تو اس کے پاؤں پہ گر پڑے، میں اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، مجھے معاف کر دیا۔ حضرت میں نے تو بات ہی کوئی نہیں کرنا، یہی تو مسئلہ ہے، تو نے بات کوئی نہیں کی، اور تو بدلہ لے لیتا، تو بدلہ لے لیتا، حساب یہی ختم ہو جاتا، تو نے آگے سے کچھ نہیں کہا تو اس کا بدلہ پھر اللہ لیتا، تو اللہ تعالیٰ کی مار میں تو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کی مار میں تو برداشت نہیں کر سکتا، مجھے ادھر ہی معاف کر دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جب عبداللہ بن سلام پہنچتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دینا۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے تھے اور تم آسانیاں پیدا کرنا لوگوں کے لیے۔ عبداللہ بن سلام سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گواہ ہو جائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کرنے کیا آئے تھے، کر کیا رہے ہیں؟ قرآن کا مطابق تلاش کر رہے ہیں، قرآن جیسی صورت بنا رہے ہیں، قرآن جیسی صورت کی طرح ایک صورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھا پھر سب کچھ قربان ہی کر دیا۔ وہ یہودیوں نے پوچھا تو ہوگا عبداللہ بن سلام تو ہمارا سب سے بڑا عالم تھا، اور تو کم از کم یہ نہ کرتا، ادھر کوئی بحث بھی نہیں تھی، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی مجادلہ نہیں، کچھ نہیں کیا، اور جاتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ تو ان کو بتایا ہوگا کہ مصطفیٰ علیہ السلام ہیں ہی اتنے سونے، سرکار ہیں ہی اتنے سونے کہ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کا پتہ جواب کیا ہوگا؟ جواب یہی دیا ہوگا کہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ میں اسی لیے اردو میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ساتھ مل کے پڑھنے کی کوشش کریں، تو جس کے تو منہ میں درد ہے وہ تو نہ پڑھے، اور جو برا آدمی ہے وہ بھی نہ پڑھے، لیکن جس کو اللہ نے ہمت دی، توفیق دی ہے، باہر پہ ہم تھوڑی باتیں کرتے ہیں، تھوڑی سی زبان سرکار کے ذکر کر کے بھی کھولتے ہیں۔ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے۔ سرکار کا حسن دیکھا، یا رسول ایک دن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے باہر تشریف لے گئے۔ مدینہ شریف میں سرکار چلتے چلتے باہر کچھ دور تشریف لے گئے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ شہروں کے باہر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے وہ کلیاں سی بنائی ہوتی ہیں، تمبو تان کر نا وہ رہتے ہیں، ہم اس کو پنجابی میں ہوتے ہیں جھگیاں بنائی ہوتی ہیں، جھونپڑیاں بنائی ہوتی ہیں انہوں نے، جھونپڑیاں بنائی ہوتی ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں۔ ہمارے جو علاقے میں انہوں نے گائے وغیرہ بہت زیادہ رکھی ہوتی ہیں، گائے وغیرہ ان کا دودھ وغیرہ وہ بیچتے ہیں، گزارا کرتے ہیں۔
اور اگر ہم یہ ادھر بکھرلیا والی سائڈ پہ جائیں نا تو وہاں بھی اس طرح کے لوگ شہروں کے باہر رہتے ہیں، انہوں نے اونٹ رکھے ہوتے ہیں، ڈاچیاں رکھی ہوتی ہیں، اونٹنیوں کا دودھ وغیرہ بیچتے ہیں، اونٹ کے یہ بچے بیچتے ہیں، اپنا گزارا کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ پرمننٹ وہاں نہیں رہتے. 2 ماہ کہیں ڈیرا لگایا، 4 ماہ کہیں رک گئے، کہیں سردی بڑھ گئی تو وہاں سے کوچ کیا، تھوڑا سا جو گرم علاقہ اس کی طرف نکل گئے، پھر جب ادھر گرمی بڑی تو واپس آ گئے. یہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. تو نبی پاک علیہ السلام جب باہر تشریف لے گئے نا تو وہاں آ کے اونٹوں والوں نے اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا. چند دن ہوئے تھے انہیں آئے ہوئے. اللہ کے محبوب علیہ السلام انہیں دیکھ رہے تھے نا دور سے، تو ان کے اونٹوں میں ایک اونٹ سرخ کلر کا تھا. وہ میرے آقا کو بڑا پسند آیا. میں تو کہتا ہوں اس اونٹ کی قسمت پہ قربان نہ جاؤں، میرے مصطفیٰ کو پسند آ گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مصطفیٰ کو پسند آ جائیں. اللہ کی قسم اور کچھ نہیں چاہیے، بس مصطفیٰ کو پسند آ جائیں. میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، نبی پاک علیہ السلام آپ چلتے چلتے اس اونٹ کے قریب تشریف لے گئے. اللہ کے محبوب علیہ السلام اب اس کا کاٹ دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. سرکار جب اس کو دیکھ رہے تھے نا تو وہ جو قبیلے والے وہاں آ کے بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ سارے لوگ انہوں نے ایک دائرہ بنایا اور مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا، میرے آقا کو دیکھنا شروع کر دیا. وہ ایک تھوڑا سا بڑی عمر کا آدمی، میں اس کو اپنی زبان میں چاچا بولتا ہوں، بات سمجھانے کے لیے چاچا بولتا ہوں. وہ چاچا آیا باہر، باپ کے بھائی کو چاچا بولتے ہیں، آپ بھی نہیں بولتے ہیں چاچا جان. وہ چاچا بھائی آیا نا تو نبی پاک علیہ السلام ہوئے کہ اونٹ کس کا ہے؟ وہ چاچا بولا کہ میرا ہے. تو بیچنا چاہتے ہو؟ مجھے پسند آ گیا ہے. عرض کی چیز کا جو آپ لے جائیں، آپ کو پسند ہے تو آپ لے جائیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب کوئی چیز خریدنے کے لیے نکلتے ہیں نا تو حالات ایسے کہ سارے پیسے جیب میں نہیں رکھتے. خاص کر قربانی کا جو موقع ہوتا ہے سارے پیسے ہم جیب میں کہاں رکھتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا دیانہ وغیرہ کرنے کے لیے تھوڑے سے پیسے جیب میں رکھتے ہیں. منڈی میں جاتے ہیں، کوئی جانور پسند آ جائے تو یا تو ایسے ہے کہ فون کرتے ہیں گھر میں بھائی کو، اپنے دوست کو، جناب اتنے پیسے لے کے آ جاؤ، سودا ہو گیا، ہمارا بات پکی ہو گئی ہے، دینا اس کو دے دیتے ہیں اور جانور خرید کر ہم گھر لے آتے ہیں. یا ایسے ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس آدمی کو بولتے ہیں بھائی مہربانی کر کسی کو ساتھ دے یا خود ساتھ چل، ہمارے گھر یہ جانور بھی باندھا اور جا اپنے پیسے بھی لے. نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہ دونوں صورتیں اس کے سامنے رکھی. یا تو اپنا کوئی بندہ ساتھ بھیج دو، تو یا پھر ایسے ہے کہ میں پیسے بھیج دیتا ہوں، میں ان کے بدلے جو ہمارا مال طے ہوا ہے وہ کھجورے کی کچھ وزن کی سرکار وہ بھیج دیتا ہوں. کہنے لگے جی جیسے آپ کا جی چاہتا ہے. تو میں آسانی اسی میں ہے کہ میں جا کے بھیج دیتا ہوں، کل لے. ٹھیک ہو گیا، آپ لے جائیں. اب نبی پاک علیہ السلام آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، اونٹ سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اونٹ سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. وہ ٹک ٹکی باندھ کے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، نظر جما کے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں کو نظر نہ آئے نا، سرکار دور تشریف لے گئے، جب انہیں نظر نہ آئے نا تو ایسے ایک ٹھنڈا سا سانس لیا جس طرح کوئی نعمت ملنے کے بعد چھین جائے تو بندہ کہتا ہے تو کیا ہو گیا کیا. اور اس طرح انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس لیا. تو ایک بولا کہنے لگا چچا یہ کون تھا، چچا یہ کون تھا؟ مجھے پتہ نہیں کون تھا. وہ تیرا اتنا مہنگا اونٹ لے گیا اور مجھے پتہ ہی کوئی نہیں وہ کون تھا. کہنے لگا یار سچ بتاؤں نا، تو باتیں کرتے تھے نا تو میں تو ان کی باتوں پر ہی دھیان رکھ رہا تھا کہ ان کی باتیں نہیں منہ سے پھول چڑھ رہے. اچھا چل مجھے نہیں پتا چلا، میری عمر بھی تم سے زیادہ ہے، مجھے نہیں پتا چلا، تو سمجھدار ہے، تو بتا دیتا. کہنے لگا چاچا سچ بتاؤں ان کی زلفیں دیکھی تھی کتنی پیاری تھی، میں تو ان کے زلفوں کے جو کنڈل ہے میں تو انہوں میں کھویا رہا، ان کے وہ زلفوں کی طرف ہی دیکھتا رہا. ایک بولا کہنے لگا چچا، وہ چچا کہنے لگا تو بتا دیتا. کہنے لگا ان کی آنکھیں دیکھی، ان کا چہرہ دیکھا تھا کتنا پیارا. وہ باتیں کرنے لگے میرے آقا علیہ السلام کے حسن کی. تو دیکھنے والی آنکھوں میں بھی فرق ہوتا ہے. مدینے میں تو یوں سب جاتے ہیں لیکن مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی، فرق ہوتا ہے آنکھوں میں. ایک بولا کہنے لگا چاچا تیرے ساتھ دھوکا ہو گیا، بندے کو تم جانتا نہیں، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں، نہ کوئی ایڈوانس، نہ کوئی بیان، نہ کچھ بھی نہیں، اور اس کا نام تک نہیں جانتے ہو، اور اتنا مہنگا اونٹ ساتھ چلا دیا تو نہیں.
اور تیرے ساتھ یہ دھوکہ ہو گیا۔ جب اس نے اتنی بات کی نا تو خیمے میں ان کے سردار کی بیوی بیٹھی تھی، کہنے لگی خبردار ان کے بارے میں کسی نے زبان درازی کی تو میں زبان کھینچ دوں گی۔ یہ سارے اکٹھے ہو کر اس کے اچھا تو جانتی ہے اس کو؟ کہنے لگی جانتی تو میں بھی نہیں، جانتی تو میں بھی نہیں۔ کہنے لگی جانتی نہیں تو اتنی بڑی بات کر رہی ہو اس کے لیے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کے قبیلے کے سردار کی بیوی بولی، کہنے لگی چاچا فکر نہ کرنا، اگر تیرے اونٹ کے پیسے نہ آئے، رقم نہ آئی تو پیسے مجھ سے لے لینا، لیکن ان کے بارے میں بات نہ کرنے دوں گی، نہ سنوں گی، ان کے بارے میں کوئی بندہ بات نہ کرے۔ کہنے لگے اگر تو جانتی نہیں تو اس طرح اس کی اتنی ضمانت کیوں دے رہی ہے، اس کی طرفداری کیوں کر رہی ہے؟ اس عورت نے بتایا، کہنے لگی میں نے زمانہ پھرا ہے اور میں جانتی ہوں جو اتنا سونا ہو، اتنا خوبصورت ہو، وہ دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ ایک نظر ان کو میں نے بھی دیکھا تھا میرے دوستو، یہ باتیں ہو رہی تھی کہ صحابہ آ گئے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے فرمایا یہاں سے ایک اونٹ بیچا گیا ہے، کس کا اونٹ تھا؟ وہ چاچا بات کے آگے آیا، کہنے لگا میرا اونٹ تھا جناب۔ صحابہ نے فرمایا یہ مال گن لو، یہ کھجوریں ان کی پیمائش کر لو، ان کا وزن کر لو، جتنے کا وعدہ کیا تھا ہمارے آقا نے یہ وزن پورا ہے کہ نہیں؟ ساتھ کچھ اور کھجوریں بھی دی۔ کہنے لگے ہمارے آقا کا فرمان ہے مدینے کے باہر ہمارے مہمان آئے ہیں۔ دوستوں توجہ کرنا، غریب کا بچہ تیرے کپڑوں کے ساتھ کھڑا ہو تو اس کو دھکا دیتا ہے، میرے کپڑوں کی سلوٹیں نہ پڑ جائیں، میرے کپڑوں کے یہ اس کی خراب نہ ہو جائے، میرے کپڑے جو ہیں ان پر کوئی داغ نہ لگ جائے، تو دھکے دے کے اس کو پیچھے کرتا ہے۔ پر انہی کے بچوں کو سرکار فرما رہے ہیں مدینے کے باہر ہمارے مہمان آئے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اخلاقیات پہ عمل کرنا شروع کر دو، معاشرہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے جب ان کو کھجوریں دی کہ یہ ہمارے آقا نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، انہوں نے ایک ایک کھجور اٹھائی، منہ میں رکھی۔ میں سمجھتا ہوں ان کھجوروں کو میرے آقا کا ہاتھ مبارک لگا تھا، وہ کھجوریں نہیں، ایمان کا نور ان کے اندر اترتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بندے جب انہوں نے کھجوریں کھائیں تو وہ جس کا اونٹ تھا بولا، کہنے لگا یہ پیسے، یہ رقم اٹھاؤ، یہ مال اٹھاؤ، مال اٹھاؤ ادھر سے۔ آپ نے کسی سے کیا ہو سکتا، آپ بولے جناب میں پیسے لے کے آتا ہوں، آپ اس کے ٹیبل پہ پیسے رکھیں جناب یہ گن لو، اور وہ کہے اچھا ہماری یہ بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے جناب، نہیں بھائی یہ مال اٹھاؤ، یہ لے جاؤ، اس کو اٹھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے سودا کیا تھا نا میں اس پہ پکا نہیں ہوں بھائی، یہ اپنے پیسے اٹھا، میں کسی اور کو بیچ دوں گا، ہوتا ہے نا، یہ اپنے پیسے اٹھا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا نا وہ کہہ رہا ہے اپنا مال اٹھاؤ، تو صحابہ کرام نے کہا چاچا کیا ہوا؟ ابھی تو تم نے بڑی خوشی کے ساتھ یہ خوشی کا اظہار کیا یہ مال دیکھ کر، اب کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں اپنی بات سے پھر نہیں رہا، میں تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں مجھے یہ بتا دو بس وہ ہے کون تھا، وہ اتنا نورانی چہرے والا ہے کون تھا؟ اللہ بھی فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، حبیب پیارے آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتایا وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ کھجوروں کے باغوں والی زمین پہ آ کے رکے ہیں۔ تو کہنے لگا اگر ہو سکے تو مجھے بھی ان کے قدموں تک لے جاؤ، مجھے ان کے قدموں تک لے جاؤ۔ تو جب اتنی بات ہوئی نا وہ سارے ہی بولے، کہنے لگے چاچا تم نے اکیلے نے زیارت کی، ہم نے بھی تو دیکھا نا، ہم نے بھی تو دیکھا نا، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو وہ پورا قبیلہ اپنے جانوروں سمیت مدینے میں داخل ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کے روح طابہ کو دیکھ کے وہ یک زبان بولے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں آن کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ہمارے سارے
کبھی کس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر۔ یا رسول اللہ اب آپ کی زیارت ہو گئی ہے، اب ہم ساری زندگی ادھر ہی گزاریں گے، مدینہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، آئے تیرے شہر میں اب واپس نہ جائیں گے۔ وہ اٹھے والے، وہ قبیلے والے، وہ خانہ بدوش لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ آئے تیرے شہر میں اب واپس نہ جائیں گے، یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن عطا فرمایا، اتنا حسن عطا فرمایا، سرکار نے تو ان کو جا کے یہ نہیں کہا میرا کلمہ پڑھ لو جنت میں مل گئی۔ سرکار نے تو ان کو دین کی دعوت ہی نہیں دی، ایمان کی دعوت ہی نہیں دی، بس سرکار نے اونٹ خریدا ہے اور اس چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے قربان ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے بھی مصطفیٰ کا بس چہرہ ہی دیکھا تو قربان ہو گئے، قربان ہو گئے۔ اب جب حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے، حلقہ اسلام میں آئے، تو ہوا کیا، بہت سارے ان کے جو فالورز تھے، ان کے ساتھ محبت کرنے والے، وہ بھی حلقہ اسلام میں آ گئے۔ اب وہ جو یہودی تھے پیچھے، ان کو تو بڑا وہ جلن ہوئی، بڑی جلن کی یہ کیا ہو گیا، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی یہ سرکار کے صحابی بن گئے۔ ایک دعوت میں یہ اکٹھے تھے، دعوت میں اکٹھے تھے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی موجودگی میں جو کھانا بنا تھا وہ اونٹ کا گوشت تھا۔ جو یہودی ہے نا، یہودی یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، یہ اونٹ کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے۔ جب کھانے میں اونٹ کا گوشت تھا نا، تو حضرت عبداللہ بن سلام اور آپ کے ساتھ جو یہودیت کو چھوڑ کر اسلام میں آئے تھے، انہوں نے وہ گوشت نہیں کھایا، ہاتھ روک لیے، کھانا نہیں کھایا۔ نبی پاک علیہ السلام میں کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں؟ اب حضرت عبداللہ بن سلام بولے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے، اتنی ہمت دی ہے کہ ہم دو شریعتوں پر عمل کر سکتے ہیں، دو شریعتوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام نے اتنی بات کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ہم کچھ باتیں تم نے مسلمانوں والی رہے، کچھ اسلام پہ عمل کرو، کچھ یہودیت پہ عمل کرو، ایسا نہیں چلے گا۔ اب میرے نبی کے دامن کرم پہ آگے ہو، نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے ہو، اب جو شریعت میرے محبوب علیہ السلام کی ہے اسی پر عمل کرو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید صرف ان لوگوں کے لیے بھی تھا، یا صرف ان لوگوں کے لیے تھا، یا ہمارے لیے بھی ہے؟ یہ سب کے لیے ہے۔ اب ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ عیسائیوں کا تہوار آیا تو ادھر بھی شامل ہو گئے، ہندوؤں کا کوئی تہوار آیا اس میں بھی شامل ہو گئے، یا پھر اپنی ہی کوئی گھر میں فنکشن ایسا ہوا تو ہم نے مسلمانوں کے ریت رواج چھوڑ کر ہم نے کیا کیا کہ کفار کے ریت رواج کو اپنا لیا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ یہود و نصارہ کا کام ہے آتش بازی کرنا، آپ سے محبت کرتے ہیں مجوسی، یہ ان کا کام ہے، لیکن
رات کو ہیپی نیو ایئر منائی لوگوں نے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگوں نے وہ چھٹیاں بنا کے چھوڑے. بھئی اللہ کا اگر تم نے خوشی ہی کرنی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے بھی تو ہو سکتی ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا کر بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ کی حضور اگر خوشی ہی کرنی ہے تو قرآن کی تلاوت کر کے بھی ہو سکتی ہے، خوشی ہی کرنی ہے تو سچا خیرات کر کے بھی ہو سکتی ہے. کوئی ضروری ہے کہ ہم نے دوسروں کے ریتی رواج کو اپنانا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، ہمارے ہر زندگی کے شعبے میں یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ نام کے ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری حالت ایسی ہے کہ ہمیں دکھانا پڑتا ہے اپنا شناختی کارڈ کہ نہیں جی اس پہ مذہب کے خانے پہ ہمارا دین جو ہے وہ اسلام لکھا ہوا ہے. نہیں، وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی، تیرے عمل کردار سے پتا چلے تیرا دل دیوانہ حضور کا ہے، تجھے چلتا دیکھ کے لوگ بولے دیکھو جاتا دیوانہ حضور کا ہے، اور تجھے چلتا دیکھ کے لوگ بولے دیکھو جاتا دیوانہ حضور کا ہے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، توجہ کرنا، آج ہم دین اسلام سے بہت دور ہو رہے ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم واپس پلٹیں، آج ضرورت ہے ہم مساجد کا رخ کریں، آج ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید اور قرآن والوں سے ہدایت حاصل کریں، دین والوں سے ہم دین سیکھیں. آج ضرورت ہے اس بات کی. دین کے ساتھ تو ہم نے ایک مذاق بنا رکھا ہے. کہیں پریشان تو نہیں ہو کہ مولوی صاحب چنگے بھلے ٹولے سے کدھر ڈھونڈ پہ ہو؟ یہ کون سی باتیں شروع کر دی آپ نے؟ نہیں بھائی، یہ جس منصب پر ہم بیٹھے ہیں یہ ضرورت ہے آج کل قیامت کے دن ہمیں اس کی پوچھ ہو، قیامت کے دن اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. آج کسی کو بول دینا بھائی آؤ مسجد میں نماز پڑھو، نہیں جی ابھی تو جوان ہے، وہ کوئی بات نہیں، 2-4 سال ابھی گزارا کر لیں، کس کو کیا پتا. مجھے اللہ کی قسم ہے، میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مجھے یہ یقین نہیں کہ میں یہاں سے اٹھ بھی سکتا ہوں کہ نہیں. اتنا سا بھروسہ. اور ہم پلاننگ کر رہے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں، ابھی بڑھاپے میں کچھ وقت ہے، کچھ 4-5 سال ابھی ایسے رہیں گے، پھر تھوڑا سا بڑھاپا آئے گا، پھر ہم ہوں گے اور مسجد ہوگی، ہم ہوں گے اور مسجد. نہ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، ابھی سے کوشش کر، ابھی سے کوشش کر. وہ حضرت آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکان میں کچھ کام کروانا تھا. گھر کی کوئی بنیاد وغیرہ وہ ٹیڑھی ہو چکی تھی، اس کو آپ نے درست کروانا تھا. آپ چلے گئے بازار میں، آپ کے بھی ادھر ہوتا ہوگا کہ صبح وہ مزدور مستری وغیرہ کھڑے ہو جاتے ہیں اڈے پہ، ان کو لینے کے لیے جاتے ہیں، جناب مہربانی ہمارے گھر میں آؤ جی، مزدوری کرو جی، آپ کو اتنے پیسے دیں گے. تو اس وقت جو مزدوری چل رہی تھی وہ تھی 4 درہم. مزدوری ایک دن کی 4 درہم چل رہی تھی. حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اڈے پر آئے نا تو دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے اور بڑا جسم اس کا پتلا سا ہے، اور کہنے لگے یار اس بیچارے کو پتہ نہیں کبھی کسی نے کھانا بھی پیٹ بھر کے کھلایا ہوگا، چلو یار اس کو لے چلتے ہیں، اس کو لے چلتے ہیں، وہ خدمت زیادہ کر دیں گے. میں بیٹا مزدوری کرو گے؟ کہنے لگے کہ مزدوری تو کروں گا لیکن میری 3 شرطیں ہیں. مسکرا کے کہنے لگے شرطیں مالکوں کی ہوتی ہیں، نوکروں کی نہیں. شرطیں مالکوں کی ہوتی ہیں، نوکروں کی نہیں. کہنے لگا کہ لوگ کھڑے ہیں دوست، ان کو لے لیں، میری تو شرطیں اگر مانو گے تو ٹھیک. ہمیں چل بیٹا بول تیری کیا شرط ہے؟ کہنے لگا پہلی شرط میری یہ ہے کہ میں اپنا وقت دوں گا، اپنا وقت دوں گا، کسی کا وقت نہیں دوں گا. میں کسی کے وقت سے مراد، کہنے لگا جو ہی اذان کی آواز آئے گی نا میں آپ کا کام چھوڑ کے مسجد میں چلا جاؤں گا. ہم بھی مزدوری کرتے ہیں نا، ہم میں سے سارے وہ ایسے نہیں ہیں جو مٹی اٹھانے والے اور اینٹیں اٹھانے والے، ساری ایسے نہیں ہیں. اکثر ہم میں مزدوری وہ بڑے اچھے طریقے سے ان سے لی جاتی ہے، بڑے آرام سے ان کا کام ہوتا ہے. لیکن اگر وہ مالک کو بتا کر تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنے کے لیے چلے بھی گئے تو شاید مالک خوش ہوگا، ناراض نہیں ہوگا. لیکن وہ مزدور وہ تو مٹی اٹھانے والا، وہ اینٹیں اٹھانے والا، زمین کھودنے والا،
وہ بنیادیں نکالنے والا وہ مزدور کہنے لگا حضرت جی میرا یہ پہلی شرط یہ ہے کہ میں اپنا وقت نہیں دوں گا، اذان جب اپنا وقت دوں گا اذان ہو جائے گی میں مسجد میں جاؤں گا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے 4 درہم نہیں لوں گا، 3 درہم لوں گا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ 4 لے رہے ہو سکتا تھا کہ تو کہتا کہ میں 5 لوں گا، یہ تو کوئی بات بنتی تھی، تو چلو یہ تو اچھی بات ہے، میرا 1 درہم بچ جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری خوشی۔ کہنے لگا جی تیسری بات کہ آپ صرف مجھ سے کام کروائیں گے، میرا نام عطا پتہ کچھ نہیں پوچھیں گے اور نہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دوں۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کو گھر لے آیا کرتا، وہ کام کر رہا تھا اور دوسرے تو لوگ شاید وہ پڑھ کے انٹرنیٹ پتہ نہیں کیا پڑھتے رہتے ہیں، شام تک تھوڑا سا کام ہوتا ہے نہ، تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر، تمہیں مزدوری اپنی پوری لینی ہے نا تو کام بھی نیت سے کر۔ کیوں؟ جو اچھا مستری ہوتا ہے نا اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے کہ یہ دیہڑی میں کام زیادہ کرتا ہے، اس کو بلاؤ، تو نیت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے گھر میں وہ کام کر رہا تھا، جو ہی اذان کا وقت آیا نا، اذان ہوئی تو آپ کا بیٹا آگے کہنے لگا یہ تھوڑی سی چیزیں سائڈ پہ کر دینا، فرمایا نہیں اب اذان ہو چکی ہے، تیرے باپ سے ہماری بات کہی ہوئی تھی، تیرے باپ سے ہماری یہی بات ہوئی تھی۔ مسجد میں چلے گئے، جب واپس آئے تو محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے لگے تو بیٹے کو کہا جاؤ مزدور کو بھی بلا لو، وہ بھی ہاتھ دھوئے اور کھانا کھا لے۔ آئے نا تو کہنے لگا آؤ ابا جی بلا رہے کھانا کھا لے، کہنے لگا جی میرا روزہ ہے۔ وقت کا محدث جب کھانا کھا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ رمضان شریف کا روزہ نہیں تھا، نفلی روزہ تھا، مزدوری بھی کر رہا ہے نفلی روزہ۔ آج ہمارے مزدور روزہ نہیں رکھتے کیونکہ ہم نے کام بڑا کرنا ہو، اتنے ہم دین سے دور ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کا شام کے وقت اس کو 3 درہم دیے، نام پوچھا بیٹا تو اتنا اچھا اپنا نام ہی بتا۔ حضرت صبح ہماری ایک بات ہوئی تھی، صبح ایک بات ہوئی تھی، اچھا اگلے دن آئے تو وہ کہ اس کو پھر لے کے آؤں، اگلے دن آئے تو انہوں نے بتایا جی یہ صرف ہفتے کو آتا ہے، بعد میں یہ نہیں آتا، بعد میں یہ نہیں آتا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ پھر اگلے ہفتے آئے، اس کو گھر لاتے رہے، کام شام جو ہوتا رہا اسی سے ہی کام کرواتے۔ ایک دن ہفتے کے دن بھی نہیں آیا، لوگوں نے بتایا جی کہ وہ تو بڑا سخت بیمار ہے، اس کا پتہ لینے کے لیے چلے گئے، اس کا گھر ڈھونڈا، پتہ کیا، اس کا پتہ لینے کے لیے چلے گئے جب تو اس نے کہا، جب حال چال پوچھ لیا، کہنے لگا حضرت جی آپ بھی جائیں، ہم نے بھی آج کسی کے دربار حاضری دینی ہے، مطلب کہ آج ہم دنیا سے جا رہے ہیں، آج ہماری کہیں حاضری ہے، ہم وہاں جائیں گے، آپ اب جائیں اپنے گھر۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے کہ یار یہ مزدور آدمی ہے اور اس کے سوچ اور اس کے خیالات کتنے بلند ہیں، مزدور آدمی ہے۔ حضور محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب اس کے گھر سے نکلنے لگے نا تو کہنے لگے حضرت ایک چھوٹا سا کام کریں، وہ کیا؟ فرمایا یہ 3 درہم پکڑیں، ہم جب چلے جائیں گے ہمارا کون ہے اس دنیا میں؟ کوئی بھی نہیں، کل آنا اور ہمیں غسل کفن دے کر جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا۔ اب بیٹا میں یہ کام خود کر لوں گا، نہیں جی حضرت ہم نے اسی کام کے لیے بچا کے رکھے تھے، ہم کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ ہے وہ مزدور آدمی لیکن اس کے سوچ دیکھے کتنی اونچی ہے، تھا تو وہ بھی میرے آقا کا امتی، تو ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبح جب تشریف لائے، جب اس کے گھر کا دروازہ کھولا تو خوشبوئیں آ رہی ہیں، اس کی جان نکل چکی ہے، خوشبوئیں آ رہی، اس کو غسل کفن دیا، ساتھ چند احباب تھے، سوچا چلو جنازہ پڑھیں گے اور اس کو دفن کر دیں گے۔ جب باہر نکلے تو جنازہ حد نگاہ تک لوگ موجود ہیں۔ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے نا نیک لوگ کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، چلو بھائی سندھ کے ہو تب بھی بابا جی کے جنازے پہ پہنچو، سندھ کے ہو تب بھی پہنچو، سرحد کے ہو تب بھی پہنچو، اور دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو پہنچ سکتے ہو تو بابا جی کے جنازے پہ پہنچو۔ برو والے پاکستان کیوں؟ ہمارا ایک پیارا چلا گیا ہے۔ تو وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے کردار، ان کی جناب وہ چال ڈال سے پتہ کیا چلتا ہے کہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔